کچھ بات کریں گے تمام تر مشکل شرائط مان لینے اور عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈال دینے کے بعد بھی آئی ایم ایف نے آنکھیں سر پر رکھی ہوئی ہیں۔ کل وزیراعظم شہباز شریف نے فرانس میں آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات کی ہے۔ وزیراعظم نے یقین دلوایا کہ آپ نے جو کہا تھا وہ سب ہو چکا۔ پاکستان چاہتا ہے کہ آئی ایم ایف جلد از جلد فنڈز جاری کر دے۔ یہ ملاقات خاص طور پر فنڈز بحالی کے لیے نہیں تھی بلکہ فرانس میں مالیاتی کانفرنس کے دوران سائیڈ لائن پر ہوئی، جس میں وزیراعظم شہباز شریف نے کوشش کی کہ معاملات کو کچھ ٹھیک کرنے کے لیے وہ اس موقع کو ضائع نہ کریں، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ماہر معاشیات فروخ سلیم صاحب نے میں جوائن کیا ہے۔ فروخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا سائیڈ لائن پر ہی صحیح لیکن وزیراعظم کی آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات کتنی کارگر ثابت ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، عالمی مالیاتی ادارے جو ہیں وہ جذبات کی رو میں نہیں بیٹھتے، وہ کوئی ذاتی تعلقات کی بنیاد کے اوپر نہیں چلتے، وہ حقائق کے اوپر، وہ نمبرز کے اوپر، وہ جو معاہدے طے پاتے ہیں آئی ایم ایف اور وزارت خزانہ کے درمیان، ان کے اوپر چلتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بڑی واضح طور پہ 3 باتیں بتائی تھیں، 3 باتیں لکھ کے بھیجی تھیں حکومت پاکستان کو کہ بجٹ کے نمبرز آپ نے شیئر کرنے ہیں، اس کے پیرامیٹر جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر رہتے ہوئے ہونے چاہیے۔ پاور کے حوالے سے کہا گیا تھا، جو بجلی کے حوالے سے بات ہے، اور ایکسچینج ریٹ کے بارے سے کہا گیا تھا۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں جو اب دیکھیے کہ آئی ایم ایف پچھلے کوئی 25-30 سالوں سے جس ملک کے ساتھ بھی معاہدہ کرتا ہے تقریباً لگ بھگ یہی پیکج ہوتا ہے۔ ان کا پیکج میں نے بدلتے ہوئے نہیں دیکھا پچھلے 25-30 سالوں میں۔ تو یہاں پہ ہمیں بھی ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ اس لیول کے اوپر یہ ذاتی تعلقات کے اوپر کوئی معاہدہ نہیں ہونے والا۔ یہاں پہ نمبرز کی گیم ہے، اور کسی حد تک جس کو ہم وہ جیو پالیٹکس کہتے ہیں، جس میں امریکہ کا آئی ایم ایف کے بورڈ کے اوپر کوئی 8 لاکھ اور 31,000 ووٹ کا تعلق ہے۔ کیا یہ سچ ہے کہ پاکستان کی معاشی پالیسی پر اعتماد نہیں کر رہا؟ کیا پاکستان کے اعتماد آپ کو لگتا ہے کہ بحال کر سکے گا؟ دیکھیے، تاریخ پاکستان کی وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کے درمیان کچھ ایسی رہی ہے کہ ہمارے ہاں آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہے یا نہیں جانا، یہ زیادہ تر سیاسی فیصلہ ہوا ہے، یہ معاشی فیصلہ نہیں ہوا۔ دیکھیے، اگر معاشی فیصلہ کرنا ہو تو پھر تو آئی ایم ایف کا کوئی بھی متبادل نہیں ہے، خاص طور پہ جو اگلا مالی سال آنے والا ہے۔ اس مالی سال کے جو 12 مہینے ہیں، اس کے دوران کوئی 23 سے 24 ارب ڈالر کی بیرونی ادائیگی کرنی ہے پاکستان میں، اور آئی ایم ایف کا متبادل کوئی نظر نہیں آتا۔ اب سیاسی فیصلہ ہو تو پھر الیکشن کا معاملہ آتا ہے، پھر شرائط کے اوپر عمل درآمد کا معاملہ آتا ہے، پھر اس خوف اور ڈر کا معاملہ آ جاتا ہے کہ شاید ووٹ ٹوٹنے لگیں، الیکشن ایئر چل رہا ہے، تو پھر معاملہ سیاست کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ سیاسی فیصلے ہوئے ہیں، معاشی فیصلے جو ہیں وہ سیاسی بنیادوں کے اوپر ہوئے ہیں، چاہے وہ یہ والی حکومت ہو یا اس سے پہلے والی حکومت ہو۔ اب دیکھیے، جو 2002 میں اگر آپ دیکھ لیں، فروری کی 28 تاریخ مجھے یاد آتی ہے، سابق وزیر اعظم صاحب تھے، وہ اچانک 28 تاریخ کو ٹیلی ویژن پہ آ گئے اور انہوں نے سبسڈی کا اعلان کر دیا پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر، جبکہ ان کی اپنی حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف سے وعدہ کر چکی تھی کہ اس قسم کا کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا۔ اگر اس کو فاسٹ فارورڈ کر لیں، اکتوبر میں آ جائیں، نئے وزیر خزانہ تھے، نئی حکومت تھی، اور وہاں پہ اعلان کر دیا گیا کہ روپے کی قیمت کو مصنوعی طریقے سے ڈالر کے سامنے روک کے رکھا جائے گا۔ یہ بھی ایک وعدہ تھا جو حکومت پاکستان، جو وزارت خزانہ آئی ایم ایف کے ساتھ کر چکی تھی کہ ایسا نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں سیاسی اچھا فاروق صاحب، معاشی دیکھیے فیصلے ہو رہے ہیں ہم تو جن کی ہر لحاظ سے سوچ رہے ہیں، اس وقت ورسٹ سینیریو بھی سوچ رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سپوز کر لیتے ہیں کہ نویں جائزے کے لیے تمام پیش کی اقدامات کو آئی ایم ایف تسلیم نہیں کرتا، فنڈز بھی نہیں آتے، تو آنے والے دنوں میں سچویشن پھر کیا ہوگی؟ دیکھیے، میں نمبرز 2 یا 4 آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پھر فیصلہ اور آپ اپنے سوال کا جواب انہی نمبرز میں آپ کو مل جائے گا۔ کیونکہ جولائی سے دسمبر کے جو مہینے ہیں اس میں لگ بھگ ہماری جو ادائیگیاں ہیں جو رول اوور نہیں ہو سکتی وہ لگ بھگ 5 ارب ڈالر کی ہیں۔ ٹوٹل ادائیگیاں اس سے کہیں زیادہ ہیں، لیکن جو رول اوور نہیں ہو سکتی وہ لگ بھگ 5 بلین ڈالر کی ہیں۔ اور آج ہمیں اسٹیٹ بینک یہ خود سے بتا رہا ہے
کہ اس کے پاس لگ بھگ $4 ارب کے ذخائر پڑے ہیں. تو اگلے 5 یا 6 مہینے جو ہیں وہ IMF کے معاہدے کے بغیر یا کسی طرف سے ایمرجنسی ایڈ آنے کے بغیر جو ہیں وہ گزرتے نہیں ہیں. پھر ہم بات شروع کر دیں گے کہ جو ٹریجیکٹری ہے جس سمت میں پاکستان کی معیشت جا رہی ہے. فاروق صاحب ہماری معیشت تو سیاست سے ہی جڑی ہوئی ہے، تو آپ کو کہیں خدشہ تو نہیں لگ رہا کہ IMF اگلے الیکشن کا انتظار کر رہا ہے یا پاکستانی سیاسی صورتحال نے ہمیں اس ڈگر پر کھڑا کر دیا ہے کہ سب کچھ کروا لینے کے بعد بھی IMF پاکستان میں سیاسی استحکام کا انتظار کر رہا ہے؟ یہ عالمی مالیاتی ادارے جو ہیں ان کا 2 لیولز کے اوپر ان کی مینجمنٹ ہوتی ہے، ان کے مذاکرات ہوتے ہیں. پہلا لیول ہے جس کو ہم کہتے ہیں سٹاف لیول، جس اگریمنٹ کا ہم انتظار کر رہے ہیں. سٹاف لیول کے اوپر جو عالمی مالیاتی اداروں کا سٹاف ہے وہ جہاں تک میرا تجربہ رہا ہے پچھلے 20-25 سالوں کا، وہ they thoroughly go by the book. وہ جو کچھ کتاب میں لکھا ہے، جو کچھ نمبرز ہیں، جو معاہدہ ہوا ہے وزارت خزانہ کے ساتھ اس کے عین مطابق چلتا ہے. سیاست آتی ہے بورڈ لیول کے اوپر، ایگزیکٹو بورڈ کے اوپر، جہاں پہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ امریکہ کا ایک بہت بڑا رول ہے، باقی ممالک کا رول پلے ہوتا ہے. ابھی ہم سٹاف لیول پہ اٹکے ہوئے ہیں اور سٹاف لیول پہ یہ پیورلی جو ہے وہ بائی دا بک جانا ہے. اس میں نمبرز کا معاملہ ہے، اس میں جذبات کا ایشو نہیں ہے، اس میں ذاتی تعلقات کا معاملہ نہیں ہے. یہاں پہ پیور نمبرز کا کھیل ہے اور وہ ہمیں بڑی واضح طور پہ بتا چکے ہیں کہ آپ نے جو وعدے کیے چلیں جی. اس وقت معیشت کو ٹریک پر لانے کے لیے وزیر اعظم تو کر رہے ہیں، تبھی انہوں نے سائیڈ لائن پر یہ ملاقات بھی کی ہے. امید ہے کہ وہ کانفیڈنس بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور چیزیں آگے بہتری کی جانب ہی جائیں گی. کیسے کیسے ستارے ڈوب گئے، خوبصورت نظارے ڈوب گئے، خوابوں کے سبھی کنارے چھوٹ گئے، غمزدہ دکھ کے مارے ڈوب گئے. کتنی مشکل کا سامنا ہے یہاں، کتنے لوگوں کے پیارے ڈوب گئے. آؤ مل کر کریں مدد سب کی جن کے سارے سہارے ڈوب گئے. آزمائش میں مل کر ایک ہوئے، نفرتوں کے اشارے ڈوب گئے. کتنے پیارے ہمارے ڈوب گئے. قومی سانحے کی صورتحال سے لمحہ بلمحہ بول رکھے گا باخبر. غم کی اس گھڑی میں بول تارکین وطن کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.